السلام علیکم، میرا نام ہے ہارون اور آج میں آپ کا میزبان آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جس طرح کہ میں نے پچھلی لاسٹ ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کی تھی، تو آج ہی میری دوسری ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور آج کا میرا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ اسلام مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹلی علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا اور کس وجہ سے بھیجا، جس بارے میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 بات، جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر انسان وجود میں آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھا دے، ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اگر آپ کو اس بارے میں علم ہو، سائنس کے بارے میں اگر آپ کی اتنی ریسرچ ہے تو آپ کو اس بارے میں ڈیفینیٹلی علم ہوگا کہ انسان جو مرد ہوتا ہے اس کی 17 پسلیاں ہوتی ہیں اور عورت کی 18 پسلیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لے تو وہ آپ کو اس بارے میں گائیڈ کر دے گا۔ تو یہ قرآن پاک کا اور قرآن احادیث کے مطابق یہ ایک زندہ معجزہ ہے جو انسان کے سامنے وجود میں۔ تو اس بارے میں بات کرنی تھی کہ انسان کو جب تیار کیا گیا تو اس انسان کی جو اصلی جگہ تھی وہ تھی جنت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب پیدا کیا تو وہ جب جنت میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ چیزیں کھانے سے منع کی، یعنی کہ وہ ایک گندم کا دانہ تھا جو اسے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، اس دانے کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ تو اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے انہوں نے وہ دانہ کھایا، اور جب انہوں نے وہ دانہ کھایا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی ان سے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ تو کافی عرصے تک وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے کافی وقت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ تو اسی طرح ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلا کہ انسان کو دنیا میں کس طرح بھیجا گیا، تو حقیقت میں انسان کی زندگی کیا ہے۔ اور ابھی اس مذہب سے ہٹ کر ہم ایک ایسے انسان کی بات کرتے ہیں کہ جس کا اسلام مذہب نہیں ہے، یعنی کہ وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ایک سائنسدان ہے جس کا نام میرے ذہن میں تھا لیکن یاد نہیں، انسان اگر بھول جاتا ہے، تو اس کے بقول یہ الفاظ تھے کہ انسان جو اس دنیا فانی میں ہے، دراصل میرے نزدیک انسان مجھے دنیا کی مخلوق نہیں لگتا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں کہ دیکھو، کوے کو دیکھ لو، کوے کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، کوے کو رزق کی تلاش کرنے میں یعنی کہ اسے محنت کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے جس طرح انسانوں کو ہوتی ہے، یعنی کہ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، جو پیسے اس کے پاس آتے ہیں انسان کے پاس، ٹھیک ہے، انسان پیسے جمع کرتا ہے، پھر اسے مال خریدتا ہے، پھر اس مال کو گونتا ہے، یعنی کہ آٹا اسے گونتا ہے، پھر سالن بناتا ہے، روٹی بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ، انسان مشقت میں انسان کام کرتا ہے۔ اور یہ دیکھو کہ یہ جس کا کوا ہو گیا، اس کے جسم پہ لباس نہیں ہے، گدھا ہو گیا، یعنی کہ کوئی بھی جانور اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے جسم پہ لباس نہیں ہے، اس کا لباس وہی ہے جو اس کے اندر قدرتی ہے۔ تو دیکھ لیں کہ انہیں خوراک بھی دونوں کی دنیا میں موجود ہے، یعنی کہ وہ دیکھ لیں گھاس کھا لیتے ہیں، انہیں محنت کرنے کی تو اس طرح ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، وہ جب بھی چاہتے ہیں انہیں گھاس کھانے کو مل جاتا ہے، کوا جب بھی اڑ کے نیچے آتا ہے تو اسے کھانے کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھ لیں، جانوروں میں سے، ٹھیک ہے، مچھلیوں میں سے، انہیں ہر چیز کھانے پینے کو مل جاتی ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جسے اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے بہت سی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ انسان کو اگر روٹی وغیرہ کھانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو فصل اگانی پڑے گی، تو اس فصل اگانے کے لیے انسان کو کچھ وقت درکار ہوگا، تو جب وقت درکار ہوگا انسان اس فصل کو یعنی کہ بیج کو بوئے گا، فصل آئے گی، فصل جب اگے گی اس کے اندر سے، پھر انسان اس فصل کو حاصل کر کے، ٹھیک ہے، اپنے کھانے پینے کی چیز کو پورا کرے گا بڑی مشقت اٹھا کر۔ اور پھر اسی طرح انسان اس دنیا فانی میں کسی بھی جانور کے جسم پہ دیکھ لے قدرتی لباس ہے، تو انسان کے جسم پہ قدرتی لباس نہیں ہوتا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان بالکل، یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ انسان کے جسم پہ لباس نہیں ہوتا۔
तो फिर उसे कपड़े पहनाए जाते हैं, तो इंसान का पूरी जिंदगी तक ये सिलसिला चलता है। जब इंसान दुनिया फानी से रुखसत होता है फिर भी उसे कफन पहनाया जाता है, यानी कि इंसान सर्वाइव इस दुनिया में नंगा, यानी कि कपड़ों के बगैर नहीं कर सकता। कपड़ों के बगैर इंसान इस दुनिया में पानी में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इंसान को इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत इंसान को पूरी करनी पड़ती है। तो इसी तरह ये जो सिलसिला है इंसान का ये जो सिलसिला है, तो वो साइंसदान कहता है ये तमाम चीज़ें मैं देखता हूँ, उसकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये चीज़ें मैं देखता हूँ, तो अगर इंसान इस दुनिया फानी की मखलूक होती तो उसे रिस्क को तैयार ना बनाना नहीं पड़ता, उसके बनी बनाई उसके सामने आ जाती, उसे लिबास पहनने की जरूरत ही नहीं थी, उसका कुदरती लिबास पहना हुआ होता, और वगैरह वगैरह उसने मिसालें देकर बयान किया। तो उसने बयान एंड के उसके अल्फाज ये थे कि इंसान हकीकत में इस दुनिया की फानी की मखलूक ही नहीं, अगर ये दुनिया फानी की मखलूक होता तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर पाई जाती, तमाम खुसूसियात पाई जाती, तमाम चीज़ें पाई जाती। तो इस चीज़ से वो बड़ा मुतासिर हुआ, तो उसने इस चीज़ का रिजल्ट निकाला कि इंसान दुनिया फानी की मखलूक नहीं है, ये किसी और जगह से आई है। और जिस तरह कि हमें कुरान पाक में मिलता है कि इंसान जन्नत से आया है, और जन्नत वो कैसी है, इंसान जिस बारे में भी सोचता है, जो चीज़ चाहता है वो इंसान के सामने आ जाती है। उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो बहुत ही लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में आपके सामने मैंने ये मिसाइल रखे कि इंसान दुनिया में कैसे आया और क्या इंसान दुनिया की मखलूक है। ये दो सवालों का जो जवाब है, ठीक है। तो इस बारे में आपको हकाइक तो पता चल गए होंगे कुरान की रोशनी में। और दुनिया में जो एक इंसान है जिसका ताल्लुक गैर मजहब से है, यानी कि जो दूसरे मजहब से है, ठीक है, तो उस इंसान ने अपनी किताब में ये चीज़ अब्जर्व की। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह आने वाली जो मेरी वीडियो है वो मज़ीद उसमें बेहतरी आती जाएगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।